السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، فلسطین کے غزہ کے قبرستان سے کیا نکل آیا، ویڈیو دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو نے منظر عام پر آتے ہی تہلکہ مچا دیا۔ دیکھ کر لوگ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکے۔ کئی روز سے مسلسل غزہ کے قبرستان میں عجیب و غریب ہلچل محسوس کی جا رہی تھی۔ کئی لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ قبر کے اوپر موجود مٹی بار بار ابھر کر بکھر رہی تھی۔ بعض لوگ تو یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ بھی ہو گئے، کہنے لگے کہ کہیں اس قبر میں موجود فلسطینی مجاہد زندہ تو نہیں ہوگا۔ جس قدر افراتفری مچ چکی تھی، کہیں جلد بازی میں کسی کو زندہ ہی نہ دفنا دیا گیا ہو۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ بہت سے فلسطینی مسلمان جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس قبر کو کھول کر دیکھیں گے۔ وہیں کچھ بزرگ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ شہید کی بے حرمتی ہوگی کہ ہم اس کی قبر کو کھول کر اسے تکلیف پہنچائیں۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ پیارے دوستو، سب نے اپنے بزرگ کی بات پر اکتفا کیا اور یہی کہا کہ وہ اب اس قبر کو نہیں کھولیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کی آنکھ کا ہی دھوکہ ہو، مگر اگلے ہی دن اس قبر سے عجیب و غریب سی آوازیں بھی آنے لگی۔ ایک ایسی آواز جیسے کوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا ہو۔ وہ آواز اس قدر عجیب تھی کہ قبرستان سے دوری پر بھی سنائی دے رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ایک تو ویسے ہی موت کا کھیل ہر سو جاری تھا۔ لوگ خون سے لت پت اپنے پیاروں کی لاشیں دفنانے کے لیے قبرستان لا رہے تھے۔ پھر اس ہولناک آواز کا آنا، آخر یہ کیا تھا؟ کہیں کوئی یہودی سازش تھی یا پھر کچھ اور؟ یہ آواز صرف ایک اسی قبر سے آ رہی تھی۔ تبھی ایک شخص کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ اس قبر کے نیچے کوئی تہخانہ موجود ہو، کیونکہ جس قدر سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک سے زائد لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں۔ بھلا قبر میں یہ سب کیسے پوسیبل ہے؟ یہ سوچتے ہوئے ایک مرتبہ پھر مشورہ کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ ایک مرتبہ اس قبر کو کھول کر دیکھا ہی جائے، آخر اس میں ہے کیا؟ ہماری نیتیں ہمارا رب جانتا ہے۔ اگر اس قبر میں موجود شخص زندہ بھی ہے تو کم سے کم وہ صحیح سلامت باہر تو آئے گا۔ اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے آ ہی جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ سوچ کر کئی لوگ قبرستان میں اکٹھا ہوئے اور پھر اس قبر کو کھودنے لگے۔ سب کے چہروں پر کئی سوالات تھے، نہ جانے اس قبر سے کیا نکل آئے۔ انہوں نے جیسے ہی قبر کی مٹی ہٹا کر سل کو ہٹایا تو جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ جیسے جیسے مٹی کو ہٹایا جا رہا تھا، انہیں زمین ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مٹی کسی کے سانس لینے کی وجہ سے ہل رہی ہو۔ وہاں موجود فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھوں کی حرکت تیز ہو گئی۔ انہیں تو یقین آ چکا تھا کہ یقیناً اس قبر میں موجود شخص زندہ ہے اور سانس لے رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے مٹی کو ہٹا کر جیسے ہی ایک طرف کیا تو جو منظر اس کے سامنے ظاہر ہوا وہ دیکھ کر تو ایک پلک وہ سکتے میں آ چکے تھے۔ فوراً بھاگ کر اس قبر سے باہر نکلے اور بغیر پلکیں جھپکائے وہ منظر دیکھنے لگے۔ دوستو، وہ منظر ایسا تھا کہ وہاں موجود کسی بھی شخص کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ قبر کھولنے پر انہیں یہ کیا دیکھنے کو ملے گا۔ وہاں ایک عجیب و غریب سی مخلوق موجود تھی جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پیر، بلکہ پورا وجود ہی آپس میں جڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں انتہائی چھوٹی کہ گویا چمگادڑ کی طرح ہوں۔ اس کی ناک اندر کی طرف دھسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی اس کے جسم پر موجود جھلی میں دھسے ہوئے تھے، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کسی درخت کی جڑیں ہوں۔ ایسی عجیب الخلقت چیز تو آج اس سے پہلے ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ یہ کون تھا جو مسلسل سانس لے رہا تھا، حرکت کر رہا تھا؟ ڈر کے مارے لوگ پیچھے ہٹنے لگے، مگر وہ چیز اپنی جگہ سے نہ ہلی، بلکہ جو قبر پر مٹی میں کچھ کرید رہی تھی۔ جب لوگوں نے غور کیا تو خوف کی لہر پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ وہ عجیب و غریب مخلوق قبر میں موجود مردے کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ جیسے جیسے مٹی اس قبر میں موجود مردے سے ہٹ رہی تھی، اس کا وجود واضح ہو رہا تھا۔ اس کے جسم میں صرف ہڈیاں اور کچھ جسم کے ٹکڑے باقی رہے تھے۔ ہر سو قبر میں خون تھا، اس کے علاوہ تو قبر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہاں موجود فلسطینی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ خدایا، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم تو تیری راہ میں تیرے خاطر شہید ہو رہے ہیں، تو اب کیا ہماری قربانیاں قبول نہیں ہیں جو ہم پر یہ عذاب نازل ہو گیا؟ ہم جنہیں شہداء سمجھ کر قبر میں دفنا رہے ہیں کہ رب انہیں اعلیٰ مقام اور مرتبہ دے گا،
انہیں قبر میں اس طرح کی تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ شہیدوں کی قبر تو بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اور شہید کا وجود تو جوں کا تو رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کا دن بھی آ جائے، مگر یہ سب کیا ہے؟ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ عجیب و غریب مخلوق عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی کہ دل دہل سا جاتا۔ لوگ باقی قبروں کو بھی دیکھنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اس عجیب و غریب مخلوق نے سبھی کے وجودوں کو یوں ہی نوچ نوچ کر کھا لیا ہو کہ تبھی ایک شخص آگے بڑھا اور پھر اس قبر کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کسی مسلمان کی نہیں بلکہ ایک یہودی کی قبر ہے۔ یہ سن کر لوگ دنگ رہ گئے، کہنے لگے کہ یہ تو مسلمانوں کا قبرستان ہے، یہاں پر انہی لوگوں کو دفنایا گیا۔ مگر وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، انہی میں ایک شخص اسرائیلی بھی تھا جو اپنے ہی لوگوں کو گولی لگنے کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ جب ہم لوگوں نے اپنے پیاروں کو قبرستان میں دفنایا تو اس لاوارث لاش پر بھی دھیان گیا جو یوں ہی پڑی تھی۔ بھلے ہی اس نے ہم پر بہت ظلم کیا تھا مگر ہم انسانیت کے درجے سے نہیں گرے تھے، اس لیے ہم نے اسے بھی اٹھا کر یہاں قبر میں دفن کر دیا۔ اس کا اجر ہمیں خدا دے گا اور یہ اس کا عذاب ہی ہے جو یہاں قبر میں شروع ہو چکا ہے۔ بے شک ہمارے رب کی مدد ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ یہ سن کر ایک مرتبہ پھر اس کی قبر کو اس مخلوق کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ سب لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر استغفار کا ورد کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ خدا ان کی قبر کے منازل کو آسان کرے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو نے اب تک سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا، جبکہ وہیں دوسری طرف یہودیوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہ غزہ میں موجود مسلمان فلسطینی ہیں جن کی قبر پر یہ عجیب و غریب درندہ مخلوق آ کر نوچ کھا رہی ہے، جبکہ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ دوستو، اسلام اور دل میں اسلام سے انکار کرنے والے کو ہمیشہ عذاب قبر ہوگا۔ گنہگار مسلمان کو گناہوں کے برابر قبر میں عذاب ہوگا، لیکن دعا، صدقہ وغیرہ کے سبب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ دوستو، یہاں یہ یاد رہے کہ عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ عذاب قبر کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے کہ جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اس آیت کے تحت امام علی بن محمد خادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کا اور دوسری مرتبہ قبر کا عذاب۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت حماد رحمہ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ عرض کیا اس کی دلیل؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، اور اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر حق گو، یعنی عذاب قبر حق ہے۔ حضرت سیدنا قداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، 1/3 غیبت کی وجہ، اور 1/3 چغل خوری کی سبب ہوتا ہے۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب شہید عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں فوت ہونے والا، اسی طرح روز جمعہ یا شب جمعہ انتقال کرنے والا، روزانہ رات میں سورہ ملک پڑھنے والا، تلاوت قرآن کریم کرنے والا، اسی طرح ہر وہ مسلمان جس سے قبر کے سوالات نہیں ہوں گے اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوگا۔ حضرت امام عمر نصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرما بردار مسلمان کو عذاب قبر نہیں ہوگا، لیکن اسے قبر دبائے گی اور وہ اس کی تکلیف اور ڈر کی محسوس بھی کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔